السلام علیکم ناظرین، ہم نے اپنی اس سے پہلی ویڈیو میں علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش میں اختلافات کا جائزہ لیا تھا۔ ہم نے اس کو 3 ابواب 3 ایپیسوڈ میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے ایپیسوڈ میں علامہ اقبال کی ذاتی دستاویزات کے حوالے سے سن پیدائش میں اختلافات کا جائزہ، دوسرا ایپیسوڈ جس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی زندگی میں شائع ہونے والے مضامین اور کتب کے حوالے سے تاریخ ولادت کا جائزہ۔ دوستو، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ لالا سری رام کی کتاب خم خانہ جاوید طباعت 1908 میں اقبال کا سن ولادت 1870 درج ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی تحقیق کے مطابق اس تحریر کی اشاعت کے دوران اقبال انگلستان میں تھے، اور عین ممکن ہے کہ لالا سری رام نے اقبال کی حالات زندگی ان کے بعض جاننے والوں سے حاصل کیے ہوں، کیونکہ وہ مقدمہ کتاب میں شیخ عبدالقادر، پنڈت کیفی اور نواب سر ذوالفقار علی خان کا ذکر اس سلسلے میں کرتے ہیں، اور ان احباب نے اپنے اندازے کے مطابق سال ولادت 1870 بتایا ہو۔ اسی طرح انتخاب زریں مرتبہ سر سید راس مسعود طباعت 1921 میں تاریخ ولادت اگست 1870 بمطابق 1287 ہجری تحریر ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود جلد اول میں اقبال کی تاریخ ولادت کا مسئلہ حل کرتے ہوئے مختلف کتابوں کا ذکر کیا ہے، جن میں اقبال کی تاریخ ولادت 1870 درج ہے۔ فاموس المشاہیر جلد اول مرتبہ نظامی بدایونی طباعت 1924 میں سال ولادت 1870 اور کند اردو مرتبہ جلال الدین احمد جعفری طباعت 1924 میں بھی سال پیدائش 1870 دیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ سر سید راس مسعود کے علاوہ باقی حضرات اقبال کے حلقہ احباب سے تعلق نہ رکھتے تھے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں سر سید راس مسعود کے ساتھ بھی اقبال کے تعلقات اتنے گہرے نہ ہوں جتنے بعد میں ہو گئے تھے۔ اسی لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام حضرات نے سال ولادت 1908 میں شائع ہونے والی تصنیف خم خانہ جاوید سے اخذ کیا ہو۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اپنے مضمون اقبال کی زندگی میں لکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال 1872 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ واحد مضمون ہے جس میں اقبال کی تاریخ ولادت 1872 درج ہے، لہٰذا اس تاریخ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ حیات اقبال پر قلم اٹھاتے ہوئے منشی محمد دین فاق نے لکھا ہے، جو حالات اقبال کے نام سے کشمیری میگزین لاہور میں 1909 میں چھپا، اس میں اقبال کا سن ولادت 1875 درج ہے۔ اسی طرح کلیات اقبال کے دیباچے میں محمد عبدالرزاق علیہ رقم طراز ہیں۔ تقویم عیسوی کا 1875واں سال تھا کہ مردم خیز خطہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں اقبال کی ولادت ہوئی۔ اس عبارت کو ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری نے اپنے مضمون میں پیش کیا ہے۔ نواب ذوالفقار علی خان نے اقبال پر اپنے انگریزی کتابچے مشرق سے ایک آواز طباعت 1922 میں ان کا سن ولادت 1876 کے قریب تحریر کیا ہے، لیکن مولوی محمد احمد دین ایڈوکیٹ نے اقبال پر اپنی کتاب اقبال طباعت اول 1924 اور بار دوم میں 1926 میں ان کا سال پیدائش 1875 لکھا ہے۔ 1930 میں فوق نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے اپنی کتاب مشاہیر کشمیر کی طبع ثانی میں بھی 1875 میں اقبال کو سن ولادت قرار دیا ہے، لیکن جاوید اقبال کی تحقیق کے مطابق نرنگ خیال کے اقبال نمبر میں فوق نے اقبال کے سوانح حیات پر اپنے مضمون میں پہلی بار ان کا سن پیدائش 1876 تحریر کیا، اور اسی طرح تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم میں بھی 1875 کی بجائے 1876 کو ان کا سن ولادت قرار دیا۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ فوق نواب سر ذوالفقار علی خان اور مولوی احمد دین کے تعلقات اقبال سے گہرے تھے۔ شیخ اعجاز احمد کے خیال کے مطابق فوق نے سن ولادت کی تصحیح علامہ محمد اقبال کی مرضی سے کی ہوگی، لیکن ڈاکٹر وحید قریشی اسی قیاس سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے مضمون علامہ اقبال کی تاریخ ولادت میں لکھتے ہیں، فوق نے اقبال سے ان کے حالات کے ایک مرحلے پر طلب کیے گئے جس میں علامہ اقبال نے ان سے تعاون نہیں کیا، چنانچہ 19 دسمبر 1922 کے خط میں علامہ نے لکھا، باقی رہے میرے حالات
سو ان میں کیا رکھا ہے، جس کا بدیہی مطلب یہ ہے کہ علامہ نے 1922 تک حالات کے سلسلے میں فوج کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ 1932 میں نیرنگ خیال میں نیز تاریخ اقوام کشمیر جلد دوم میں جو تصحیح کی گئی ان کا بھی حال بھی نہیں کھلتا۔ بظاہر یہ ہے تو نواب ذوالفقار علی خان کی تحریر پر بھروسہ کیا گیا یا ملک سراج آنند کے اس مقالے میں ماخوذ ہے جو اس نے رائل اکیڈمی کے جرنل میں شائع کیا۔ رام بابو سکسینہ کی اردو ادب پر انگریزی کتاب طباعت 1929 میں ان کا سن ولادت 1875 درج ہے۔ یاد اقبال مرتبہ چودھری غلام سرور فغار میں محمد حسنین نے اقبال پر اپنے مضمون میں ان کا سال پیدائش 1875 تحریر کیا۔ جدید شاعری عبد القادر سروری میں بھی 1875 ہی کو ان کا سال ولادت قرار دیا گیا۔ اسی طرح سرمایہ اردو مرتبہ حافظ محمود شیرانی میں ان کا سال ولادت 1875 ہی بیان کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا حوالہ جات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ان مصنفین نے اس حوالے میں کشمیری میگزین یا مشاہیر کشمیر پر انحصار کیا ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اقبال کی زندگی میں وہ کون سی کتب اور مضامین سامنے آئے جن میں ان کی تاریخ پیدائش 1876 درج ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے قیام یورپ کے دوران 1907 میں جب علامہ اقبال نے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کرنے کے لیے اپنا تحقیقی مقالہ ایران میں فلسفہ مابعد طبیعیات کا ارتقاء میونخ یونیورسٹی میں پیش کیا تو اس کے ساتھ اس یونیورسٹی کے اصولوں کے مطابق ایک خود نوشت مختصر سوانح خاکہ بھی منسلک کیا، جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا کہ وہ 3 ذیقعد 1294 بمطابق 1876 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جرمن مشترک ہیلتھ خان گلاسیب نے ہندوستانی ادب پر اپنی تصنیف طباعت 1929 میں اقبال کا سن ولادت 1876 تحریر کیا۔ 1832 میں نیرنگ خیال کے اقبال نمبر میں ملک راج آنند نے ان کا سال پیدائش 1876 تحریر کیا ہے۔ اقبال شاعری اور پیغام از شیخ اکبر علی مطبوعہ 1932 میں سن ولادت 1876 تحریر کیا گیا ہے۔ مدرجہ ذیل چند کتب میں ان کا سن ولادت 1876 درج ہے۔ مختصر تاریخ اردو ادب از سید اعجاز حسین مطبوعہ 1934، دوسری جگہ تذکرہ شعراء پنجاب مرتبہ محمد نسیم رضوانی مطبوعہ 1937۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ تمام حوالے محض اقبال کے مقالے سے لیے گئے ہیں جو انہوں نے غیر ارادی طور پر ہجری تاریخ کے ساتھ ضمناً عیسوی تاریخ لکھ دی تھی۔ انڈین انسائکلوپیڈیا یا مرتبہ پی ایچ ڈی چندرا مطبوعہ 1928 میں اقبال کی تاریخ ولادت 1877 درج ہے۔ اس کے علاوہ تھامس پیٹر مرتبہ ہندوستان میں کون کون ہے مطبوعہ 1936 میں بھی ان کی تاریخ پیدائش 1877 ہی ملتی ہے۔ یہ تھی علامہ اقبال کی تاریخ ولادت، علامہ اقبال کی زندگی میں شائع ہونے والے مضامین اور کتب میں سن ولادت اقبال۔